تو اللہ نے کہا کہ اے آدم تم نے کیسے جانا کہ میرا محمد محبوب ہے؟ کہا اے اللہ عرش پہ جنت کے درختوں پہ حوران غلما اور ہر عرش کے پائے پہ جہاں بھی دیکھا تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑ کے رکھا۔ تو ہم نے اسی دن سمجھ لیا کہ کوئی تیرا محبوب بندہ ہے جو تیرا بڑا ہی پیارا محبوب ہے، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ فی نبی آخر الزمان، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وسیلہ طلب کی کہ جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے انہی کا وسیلہ مانگتا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا۔ تو ہم اور آپ بدکار، سیاہکار، خطاکار، گناہگار، اور کن سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے جو خطاکار نہیں؟ کون ہے؟ ہر انسان خطاکار، کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان معصیت میں مبتلا ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو جھٹ سے توبہ کر لے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو جھٹ سے غلطی ہو، اگرچہ منہیات کا ہو، اگرچہ بڑے جرم کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، رو لے، گریہ زاری کر لے، رسول باوقار کو وسیلہ پیش کر دے، اللہ ضرور توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج جو ٹاپک ہے وہ اللہ کے پیارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی معافی طلب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنانا، ان کو سفارشی بنانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یعنی آپ سے اگر ظلم ہو جائے، اگر ہم اور آپ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پہ، گناہ کر بیٹھے، فسق و فجور کر بیٹھے، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا وہ سنیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اگر آپ اپنے جانوں پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو، یعنی گناہ کر بیٹھو، فاستغفروا اللہ اذ جاؤک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو رسول باوقار نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ فاستغفروا، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ واستغفر لهم الرسول، صرف اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول سے سفارش بھی طلب کرو، رسول کو وسیلہ بھی بناؤ، رسول کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب یعنی کہ سفارشی بناؤ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، آپ جو ہے نظر کرم فرما دیں، ہے نا۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے، استغفار کرے، ان کے لیے اللہ سے جو ہے امداد طلب کرے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، جب اگر آپ ایسا کرو گے تو یقیناً آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لوجد اللہ، یقیناً اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اب دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسان اگر تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اگر تم سے فسق و فجور ہو جائے، اگر تم سے منہیات کا، اگر تم سے کبائر کا ارتکاب ہو جائے، غلط راستے پہ چل پڑو، تو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں، تو جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا، وہ تو رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جو لوگ وہاں حاضر ہو جائیں، لیکن جو چاہے کہ یہیں سے آقا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کر دیں، آقا کی بارگاہ میں اپنی سفارش پیش کر دیں، آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول ہم سے ظلم ہو گیا، ہم بہت بڑے گناہ کر بیٹھے، جیسا کہ صحابہ کرام، صحابہ کے رسول باوقار کے حیات ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام مزار انور پہ آتے اور اپنا وسیلہ اور اپنا مدعا بیان فرماتے تھے، اور میں آگے بیان کرتا ہوں، اب سنیں۔ تو جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو ایسا نہیں جن کے پاس دولت ہے وہی جائے، مدینۃ المنورہ جائے، یہاں سے بیٹھے اللہ نے ہم پہ اور آپ پہ احسان فرمایا کہ یہیں سے آپ اللہ کے پیارے رسول کو یاد کر سکتے ہیں، ان کا وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول کو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محبوب سید المرسلین ہے، وہ امام المرسلین ہے، وہ امام المتقین ہے، وہ آدم علیہ السلام کے لیے وسیلہ ثابت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے سے۔ اللہم انا نتوسل بمحمد نبی فی آخر الزمان، حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مدعا اور اپنا وسیلہ پیش کیا تھا، تو محمد مصطفیٰ کو پیش کیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اے آدم تم نے کیسے جانا
کہ میرا محمد محبوب ہے، کہا اے اللہ عرش پہ، جنت کے درختوں پہ، حوران غلماں اور ہر عرش کے پائے پائے پہ جہاں بھی دیکھا تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑ کے رکھا تھا۔ تو ہم نے اسی دن سمجھ لیا کہ کوئی تیرا محبوب بندہ ہے جو تیرا بڑا ہی پیارا محبوب ہے، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ تو فی نبی آخر الزمان، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وسیلہ طلب کی کہ جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے انہی کا وسیلہ مانگتا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا۔ تو ہم اور آپ بدکار، سیاہکار، خطاکار، گناہگار، اور کن سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے جو خطاکار نہیں؟ کون ہے؟ ہر انسان خطاکار، کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان معصیت میں مبتلا ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو جھٹ سے توبہ کر لے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو جھٹ سے غلطی ہو، اگرچہ منہیات کا ہو، اگرچہ بڑے جرم کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، رو لے، گریہ زاری کر لے، رسول باوقار کو وسیلہ پیش کر دے، اللہ ضرور توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ گا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو، اور رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناؤ، ان کو آقا رسول باوقار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور وہ بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اللہ یقیناً تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قیامت تک کے لیے آیت کریمہ امت مسلمہ کے لیے مزدع جافزہ ہے، خوشخبری ہے، الحمدللہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ کیا رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تبھی تک یہ آیت تھی کہ صحابہ سے اگر گناہ ہو جائے، صحابہ سے اگر خطا ہو جائے تو رسول باوقار کی بارگاہ میں چلے جائیں، یا اس کے بعد بھی ہے؟ قیامت تک کے لیے آیا ثابت، حیات ظاہری سے پہلے بھی، حیات ظاہری کے بعد بھی۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے باندھ لیا تھا، ان سے کچھ خطا ہوئی تو، اور وہ رسول باوقار کے پاس نہ آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ میرے پاس آتا تو میں ان کے لیے استغفار کرتا۔ اب جب کہ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو اللہ جب اس کی توبہ قبول فرمائے گا تبھی اس کے لیے معافی، تو اللہ ان کی توبہ 40 دن کے بعد قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت مزنی صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، وہ آقا کریم، تو حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، سارے کھیت خشک ہو گئے، ہریالی کا نام و نشان نہ، پانی آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا، خشک سالی ہو گئے۔ تو حضرت صحابی رسول تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے بھوک اور پیاس سے، آقا نظر کرم فرما دیں، آقا دعا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر کو کہہ دو بارش بھی ہوگی، اللہ بارش بھی برسائے گا، عمر سے کہہ دو کہ نرمی اختیار کرے، عمر سے کہہ دو کہ نرمی اختیار کرے۔ اللہ کو جب عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، بے تحاشا رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں کوتاہی نہیں کرتا، لیکن میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرتا، اگرچہ کوتاہی ہو جاتی۔ تو رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اس لیے وہ زندہ ہیں حیات ظاہری سے بڑھ کے، ان کی زندگی چاہے آخرت کی زندگی ہو، دنیا کی زندگی ہو، ہر ایک زندگی ان کی ساری کائنات کی زندگیوں سے اور ساری زندگیوں سے بڑھ کے ان کی زندگی۔ ہم اور آپ دیکھیں وہ زندہ نہیں ہے تو کیسے درود و سلام آپ پڑھتے؟ تو آقا کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن تم درود و سلام پڑھو، میں خود سنتا ہوں۔ اور ہم اور آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، اپنے مردوں کو سلام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جب جنگ بدر میں کفار قریش مارے گئے، ابو جہل اور بڑے بڑے سرغنہ لوگ مارے گئے، تو اللہ کے رسول جب مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم کی طرف پا لیا، تم نے جو کیا وہ اس انجام کو پا لیا، اور جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ پورا کیا، اللہ نے میرے وعدے کو پورا۔ حضرت عمر پیچھے سن رہے تھے، حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کرتے؟ تو کہا ہوا اسمع منکم، وہ مردہ کفار قریش ہے، ایمان والا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر وہ تم سے زیادہ سنتا ہے، کفار و مشرکین کے مردے زیادہ سنتے زندوں سے۔ تو کیا خیال ہے ہمارے رسول سنتے نہیں دنیا سے حیات ظاہری کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد؟ کیا رسول سنتے نہیں؟ نبی سنتے نہیں؟ صدیقین سنتے نہیں؟ شہداء سنتے نہیں؟ صالحین سنتے نہیں؟ غوث اعظم خواجہ معین الدین اولیاء اللہ سنتے نہیں؟ یقیناً سنتے ہیں۔ عام مردے جب ہماری اور آپ کے سلام کو سنتے وہ جواب دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، محبوب انبیاء و رسول ہیں، یقیناً وہ زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، وہ اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔
اللہ اسی وجہ سے محدث بریلوی نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے جب گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، رسول باوقار کو وسیلہ طلب کریں۔ اے اللہ کے رسول، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمارے لیے استغفار فرما دیں، آپ ہمارے لیے معافی کا نذرانہ پیش کر دیں، اللہ آپ کی بات کو قبول فرمائے گا۔ تو لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ ہمارے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اس نے وعدہ کیا، یقیناً اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس آیت پہ ایماناً و عملاً عمل کرنے کی اللہ اور ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔